السلام علیکم بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کا ایگزام اچھا گیا ہوگا، کیونکہ سارے سوال جتنے بھی کوشچن آئے ہیں سب تو آپ کے پڑھایا ہوا تھا۔ اس میں کل سوالات 12 تھے، جنہیں 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا: الف با جیم دال، اور ہدایت کے مطابق جیسے یہاں ہدایت دیے گئے تھے کہ کس طرح آپ کو آنسر لکھنا ہے۔ حصہ الف میں جو آپ سے پوچھا گیا ہے درسی کتاب سے نثری اور شعری اقتباس ہوتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر امبیڈکر، بھیم راؤ امبیڈکر کی کہانی۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے ملک سے چھوت چھات اور ذات پات کی تفریق مٹانے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ چھوت چھات کی اس لعنت نے ملک کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس میں یہ ہوتا ہے بچوں کہ پہلے آپ اس پیسج کو، اس اقتباس کو غور سے پڑھیں اور اس سے پھر کوشچن پوچھے جاتے ہیں، جو یہاں 5 کوشچن پوچھے گئے ہیں۔ اس کا آنسر اسی سے دینا ہے جو کہ 5 نمبر کے ہوتے ہیں۔ یہ نثری ہے، آپ کے نصاب سے لیا گیا ہے، نصاب میں جو نثر دیا گیا ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا۔ تو اس کی وجہ سے ملک کا ایک بڑا طبقہ غربت اور جہالت کا شکار رہا۔ امبیڈکر نے اپنے جیسے کمزور انسانوں پر ہونے والے ظلم اور ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی، گاؤں گاؤں اور شہر شہر جا کر لوگوں کو بیدار کیا، ان کے دل سے خوف دور کیا اور ان میں خود اعتمادی پیدا کی۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا خیال تھا کہ سماج میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ تعلیم بہت سی برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ انہوں نے کمزور طبقوں کی تعلیم کے لیے کئی ادارے قائم کیے، اسکول اور کالج کھولے، مردوں کے ساتھ عورتوں کی ترقی پر بھی توجہ دی، ان کے لیے سماج میں برابر کے حقوق کی وکالت کی۔ تو اسے بچوں پڑھ لینا تھا پہلے۔ اس کے بعد اس سے 5 کوشچن پوچھے گئے کہ ڈاکٹر امبیڈکر نے کس کام کی کوشش کی۔ یہاں دیکھیں، ڈاکٹر امبیڈکر نے ملک سے چھوت چھات اور ذات پات کی تفریق مٹانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، یہی آنسر ہوگا۔ آپ ملا لیں کہ آپ نے کیا لکھا ہے۔ اگر آپ نے صحیح لکھا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو تو پورے مارکس ملیں گے، اور نہیں تو بچوں اس سے میں تو آپ نمبر کٹ جائے گا۔ ویسے اقتباس سے جو کوشچن ہوتے ہیں سولو کرنا بہت ایزی ہوتا ہے، کیونکہ اسی اقتباس سے ہی آپ کو آنسر چوز کر کے لکھنا ہوتا ہے، بہت ایزی ہوتا ہے اسے۔ 20 نمبر تو آرام سے آ جاتے ہیں۔ ملک کا ایک طبقہ غربت اور جہالت کا شکار کیوں ہوا؟ ملک کا یہاں دیا گیا ہے کہ ملک کا ایک بڑا طبقہ جہالت کا شکار کیوں ہوا، کہ چھوت چھات کی لعنت نے ملک کو کافی نقصان پہنچایا، اس کی وجہ سے ملک کا ایک بڑا طبقہ غربت اور جہالت کا شکار رہا۔ ڈاکٹر امبیڈکر کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ ڈاکٹر امبیڈکر نے جب اپنے جیسے کمزور انسانوں پر ہونے والے ظلم اور ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی تو کیا ہوا کہ گاؤں گاؤں اور شہر شہر جا کر لوگوں کو بیدار کیا۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اس کا آنسر کیا ہوگا کہ ان کے دل سے خوف دور کیا اور ان میں خود اعتمادی پیدا کی۔ عورتوں کی ترقی کے لیے امبیڈکر نے کیا کیا؟ عورتوں کی ترقی کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے کیا کیا؟ تو ان کے لیے کئی ادارے قائم کیے، اسکول اور کالج کھولے، ان کے لیے سماج میں برابر کے حقوق کی وکالت کی۔ اب دوسرا ہے جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے۔ یہ وہ پہلا نثری اقتباس تھا اور یہ شعری اقتباس ہے، یعنی آپ کی نظم سے لیا گیا ہے۔ جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی، اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، اور آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ تو اس نظم کے شاعر کا نام پوچھا گیا کہ اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ اس نظم کے شاعر کا نام ہے ساحل لدھیانوی۔ یہ اشعار جو ہے اے شریف انسانوں سے لی گئی ہے۔ جنگ کیا ہے؟ یہاں اس سے یہ آنسر دینا ہے کہ جنگ کیا ہے؟ جنگ خود ایک مسئلہ ہے۔ جنگ کیا بخشے گی؟ جنگ آگ اور خون بخشے گی۔ شمع کہاں جلنا بہتر ہے؟
آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ اس نظم میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ اس نظم میں شاعر شریف انسانوں سے مخاطب ہے۔ اس نظم میں شاعر انسانوں سے مخاطب ہے۔ اگلا کوشچن ہے غیر درسی۔ یہ اقتباس غیر درسی ہے، یہ کہیں پر سے بھی پوچھ لیے جاتے ہیں۔ تو اس میں عربی فارسی الفاظ نے، اسے بھی بچوں دھیان سے پڑھ لینا تھا، امید ہے آپ نے اچھے سے پڑھا ہوگا اور پھر اس کا آنسر دیا ہوگا۔ تو اس کا ہے عربی فارسی الفاظ نے نہ صرف اردو زبان کے ذخیرے میں اضافہ کیا بلکہ خیالات میں بھی وسعت پیدا کر دی، جس سے اس کا حسن دوبالا ہو گیا اور وہ زیادہ وسیع اور کارآمد بن گئی، مگر اصل بنیاد جس پر وہ قائم ہے ہندی ہی ہے۔ محض غیر زبانوں کے اسما اور صفات کے اضافے سے ان کے ہندی ہونے میں مطلق فرق نہیں پڑتا۔ مثلاً آج کل بہت سے انگریزی لفظ داخل ہوتے جاتے ہیں، لیکن اس سے زبان کی اصلیت پر کچھ اثر نہیں آ سکتا۔ غرض یہ زبان مختلف حیثیتوں سے ایسی قبول صورت ہوئی ہے کہ اس کی ترقی میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں سوال پوچھے گئے ہیں کہ خیالات میں کس نے وسعت پیدا کی؟ خیالات میں کس نے وسعت پی؟ اردو زبان کے ذخیرے میں اضافہ کیا، بلکہ یہاں پر عربی فارسی الفاظ نے نہ صرف اردو زبان کے ذخیرے میں اضافہ کیا بلکہ خیالات میں بھی وسعت پیدا کی۔ تو کس نے وسعت پیدا کی؟ عربی فارسی الفاظ نے۔ اردو کی اصل بنیاد کس زبان پر ہے؟ یہاں دیکھیں اردو کی اصل بنیاد کس زبان پر ہے، یہ پوچھا گیا ہے۔ تو اس کا دیکھیں مگر یہاں پر جیسے دیا ہوا کہ مگر اصل بنیاد جس پر وہ قائم ہے ہندی ہے، تو اردو کی اصل بنیاد ہندی ہے۔ غیر زبانوں کے الفاظ داخل ہونے سے کیا نہیں ہو سکتا؟ سوال پوچھا گیا ہے کہ غیر زبانوں کے الفاظ ہونے سے کیا نہیں ہو سکتا۔ یہاں دیکھیں دیا گیا غیر زبانوں کے اسما صفات کے اضافے سے اس کے ہندی ہونے میں مطلق فرق نہیں پڑتا، یعنی غیر زبانوں کے الفاظ داخل ہونے سے کیا نہیں ہو سکتا؟ غیر زبانوں کے الفاظ داخل ہونے سے اس میں مطلق فرق نہیں پڑتا۔ زبان کی اصلیت پر کس بات سے فرق نہیں پڑتا؟ اب زبان کی اصلیت سے کس بات پر فرق نہیں پڑتا؟ کہ انگریزی لفظ داخل ہوتے جاتے ہیں لیکن اس سے زبان کی اصلیت پر کچھ اثر نہیں آ سکتا۔ یہاں پوچھا گیا کیا زبان کی اصلیت پر کس بات سے فرق نہیں پڑتا؟ تو غیر زبانوں کے اسما صفات کے اضافے سے اس کے ہندی ہونے میں مطلق فرق نہیں پڑتا، لیکن یہاں کیا مثلا آج کل بہت سے انگریزی لفظ داخل ہوتے جاتے ہیں، یعنی دوسری زبانوں کے لفظ داخل ہو جانے سے غیر زبان کی اصلیت پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کس چیز میں شبہ نہیں ہو سکتا؟ ترقی میں، یعنی یہاں ہے دیکھیں ایسی قبول صورت، غرض یہ زبان مختلف حیثیتوں سے ایسی قبول صورت ہوئی کہ اس کی ترقی میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں دیا گیا ہے کس چیز میں شبہ نہیں ہو سکتا؟ زبان کی ترقی میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں آدمی کے حال پر آتی ہے مفلسی، کس طرح، یہ بھی شعری اقتباس ہے جو غیر درسی ہے۔ کس طرح اس کو ستاتی ہے مفلسی؟ پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پہ آتی ہے مفلسی، مفلس کا درد دل کوئی جانتا نہیں، مفلس کی بات کو کوئی مانتا نہیں، ذات اور حسب نسب کوئی جانتا نہیں، صورت بھی اس کی پھر کوئی پہچانتا نہیں، یہاں تک نظر سے اس کو گراتی ہے مفلسی۔ اس نظم میں مفلسی یعنی غریبی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو مفلسی کے معنی غربت ہے۔ یہ لفظ اقتباس میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو مفلسی لفظ کتنی بار آیا ہے اسے آپ گنیں، 1 2 3 4، ٹھیک ہے، 5 6، کتنی بار آیا ہے؟ مفلسی ہے، اور یہاں بہت سے لوگ بچے مفلس کو بھی جوڑ دیے ہوں گے، لیکن یہاں پر مفلسی لفظ پوچھا گیا ہے۔ مفلسی کے معنی غربت ہے، یہ لفظ اقتباس میں کتنی بار آیا ہے؟ تو اسے بچوں آپ دیکھ لیں کتنی بار الفاظ ہے، 1 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے، ہاں 6 ہی ہے۔
اس کے علاوہ یہاں پر مفلس دیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے. مفلسی کس پر آتی ہے؟ مفلسی کس پر آتی ہے؟ آدمی کے حال پر آتی ہے مفلسی. مفلسی تمام رات کیسے سلاتی ہے؟ جب مفلسی غریبی آتی ہے تو تمام رات کس طرح سلاتی ہے؟ تو بھوکا سلاتی ہے. مفلس کا دکھ کون سمجھ سکتا ہے؟ جو مفلس ہے، غریب ہے، اس کا دکھ کون سمجھ سکتا ہے؟ اس کا دکھ مفلس ہی سمجھ سکتا ہے. جس پر مفلسی آتی ہے وہی اس مفلس کا دکھ سمجھ سکتا ہے. مفلس کے ساتھ لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟ مفلس جو غریب آدمی ہے اس کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مفلس کے ساتھ کی بات کوئی مانتا نہیں اور اسے اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے. یہ تو بچوں اقتباس تھے. اس میں 20 نمبر بہت آسانی سے آ جاتے ہیں کیونکہ اقتباس سے ہی، چاہے وہ نثری ہو، درسی، یا پھر نثری ہو یا شعری ہو یا درسی یا غیر درسی ہو، اسی سے چوز کر کے لکھنا پڑتا ہے. تو زیادہ تر بچے آنسر ٹھیک لکھ ہی لیتے ہیں. ویسے آپ ملا لیں کہ آپ نے کیا لکھا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے کتنے مارکس کے لکھے ہیں اقتباس. اب یہاں پوچھا گیا تھا کسی ایک عنوان پر 250 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھے. دیکھیں یہاں پسندیدہ استاد ہے، قومی تہوار ہے، یوم آزادی ہے. تو آپ نے بچوں کس پر لکھا ہے یہ آپ کر لیں. ٹھیک ہے. کم سے کم 250 الفاظ پر اسے لکھنا تھا. اگر آپ نے اچھے لکھے ہیں تو 9 نمبر تو آسانی سے مل جائیں گے آپ کو. اس کے بعد ہے بڑے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے 2 دن کی چھٹی کے لیے درخواست. اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام لکھنا ہے. یا کر کے دیا گیا والد کو خط لکھ کر کتابیں خریدنے کے لیے رقم منگوانا ہے. بچوں یہ دونوں آپ کو پڑھایا گیا ہے. اس میں یا کر کے دیا گیا ہے نمبر 4 میں، جو 5 نمبر کے آپ کے ہیں. بڑے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے اپلیکیشن لکھنا ہے. 2 دن کی چھٹی کے لیے اسکول کے پرنسپل کے نام، یا پھر والد کو خط لکھ کر کتابیں خریدنے کے لیے رقم منگوانا ہے. زیادہ تر بچوں نے یہ اپلیکیشن ہی لکھا ہے. چلیے اب یہاں کوشچن نمبر 5 ہے، سید احتشام کے بارے میں لکھنا ہے. بچوں پہلے رائٹر کے بارے میں پچھلے بار کوشچن پوچھا گیا تھا تو رائٹر کے بارے میں یا کر کے دیا گیا تھا، لیکن اس بار ایسا نہیں ہے. اس بار یا تو خلاصہ ہے یا پھر رائٹر کے بارے میں کہا گیا لکھنے کے لیے. تو چلیے یہاں سید احتشام کے بارے میں 100 الفاظ میں ایک نوٹ لکھنا ہے جو 5 نمبر کے ہیں، یا پھر رضیہ سلطان کے بارے میں لکھا گیا خلاصہ لکھنا ہے. زیادہ تر بچے رضیہ سلطان پر خلاصہ ہی لکھے ہیں. اس کا ریویژن بھی کرایا گیا تھا، امید ہے آپ نے لکھا ہوگا. تو رضیہ سلطان کے بارے میں لکھنا تھا کہ رضیہ سلطان کے والد کا کیا نام تھا اور اس کے بارے میں پورا. تو امید ہے بچوں آپ نے اچھے سے لکھ لیا ہوگا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں کس طرح سے آپ لکھا ہے اس خلاصہ کو، کتنے الفاظ لکھے ہیں، کس طرح سے لکھے ہیں. تو اس میں سے 4 نمبر تو ضرور آئیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پوچھا گیا علامہ اقبال کی شاعری پر 100 الفاظ میں روشنی ڈالیے. یعنی ان کی شاعری کے بارے میں 100 الفاظ پر لکھنا ہے. یا پھر نظم نیکی اور بدی میں کیا پیغام دیا گیا ہے. زیادہ تر بچے نیکی اور بدی کو ہی حل کیے ہیں. نیکی اور بدی نظم، اس کے میں شاعر نے کیا پیغام دیا ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا. تو امید ہے بچوں اس کو بھی آپ نے اچھے سے حل کیا ہوگا. نظم نیکی اور بدی، اس کا تو یہی ہے کہ یہ نظم نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے ساتھ لوگ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور جو بدی سے پیش آتے ہیں ان کے ساتھ بھی برائی ہوتی ہے. ایک نہ ایک دن ان کے ساتھ بھی برائی ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا ایک عجب بستی ہے. یہاں جو جیسا بوتا ہے ویسا ہی کاٹتا ہے، اور یہاں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی ہے، نہ دیر ہوتی ہے نہ اندھیر ہوتا ہے. یعنی کہتے ہیں شاعر کی کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، یعنی ہر کچھ یہاں ہاتھوں ہاتھ ہو جاتا ہے. جو جیسا کرتا ہے اسے ویسا ہی یہاں ملتا ہے. جو بوئے گا وہ پائے گا. یعنی اگر
बबुल बोया तो बबुल ही मिलेगा, जैसा हम बोएंगे वैसा ही मिलेगा। तो नज़ीर ने इसमें मुख्तलिफ़ मिसालों को देकर ये बताने की कोशिश की है कि ये दुनिया अच्छों के लिए अच्छी है और बुरों के साथ बुरी है, सबके साथ वैसा ही सलूक होता है जैसा वो है। तो इसलिए नज़ीर ने नज़म का उन्वान नेकी और बदी रखा है, यानी दुनिया में नेकी और बदी एक दूसरे के साथ है। जिस तरह दिन रात होते हैं उसी तरह दुनिया में नेक लोग भी हैं और बद भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, शरीफ भी हैं, शरीर भी हैं, जालिम भी है, मजलूम भी है। यानी मुख्तसर यह कि जो जैसा करता है उसको इस दुनिया में हाथों हाथ मिल जाता है। तो ये थे बच्चों क्वेश्चन आंसर थे। कहीं पर खुलासा था, कहीं पर शायर के बारे में, कहीं पर मुसन्निफ़ के बारे में, कहीं पर इक़्तिबास था। तो इसमें कुछ ना कुछ तो आपने लिखा ही होगा बच्चों, तो इसमें कुछ ना कुछ नंबर आ ही जाता है। नंबर आपका पूरा कटता है जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उसमें अगर आपने एक नंबर का है, एक आंसर भी गलत लिख दिया तो आपका नंबर पूरा कट, उसमें फिर एक भी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ पर खुलासा लिखना है, शायर के बारे में लिखना है, अगर आपने कुछ भी लिखा हो तो चलिए उसमें 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जिस तरह का लिखा उस तरह नंबर आ ही जाएगा इंशाल्लाह। अब हिस्सा जीम है कवायद का। तो ये ऑप्शन वाला है। ऑप्शन में अगर आपने एक भी गलत किया तो आपको नंबर पूरा कट जाता है। तो नंबर यहाँ पर आप मिलाएं कि आपने क्या लिखा है। यहाँ पर देखें, दर्ज सवालात के मतबादिल जवाबात में से सही जवाब तलाश करना है। ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें एक ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले क्वेश्चन है फ़ैल क्या कहलाता है। फ़ैल कहलाता है कौन सा लफ्ज़। यहाँ देखें, फ़ैल किसे कहते हैं। फ़ैल के बारे में पहले आपको पढ़ाया गया है कि वो लफ्ज़ जिस लफ्ज़ से किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे हम फ़ैल कहते हैं, वर्ब। तो यहाँ ऑप्शन बी होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि वो फ़ैल जिससे मौजूदा ज़माने में काम का होना ज़ाहिर हो क्या कहलाता है, यानी जो काम प्रेजेंट हो रहा है वो हाल होगा। अब लफ्ज़ रहमदिल का मतज़ाद देखें, कुछ बच्चों ने बताया है कि अब बेदिल लिख दिया है, ठीक है, लेकिन ये बेदिल नहीं होगा। बेदिल गलत है, तंगदिल भी गलत है। रहमदिल का बेदिल नहीं होता है, बेदिल नहीं होगा। संग दिल हम कहते हैं ना कि वो इंसान पत्थर दिल है। तो जिसके दिल में रहम है, जो नर्म दिल का मालिक है, उसे हम रहम दिल कहेंगे। और जो इसके ठीक अपोजिट है तो हम उसे बेदिल नहीं कहेंगे बल्कि संग दिल कहेंगे। संग दिल ये सही होगा। तो आप मिला लें कि आपने क्या लिखा है। अगर आपने बेदिल लिखा है तब तो इसमें आपका नंबर कट। अब उसके बाद है लफ्ज़ ख़तरात का वाहिद। यहाँ वाहिद लिखना है। ख़तरात, यहाँ देखिए क़तरा है, कमरा है, गहरा, लेकिन ख़तरात का वाहिद यानी अकेला। ख़तरात जमा है, उसका वाहिद होगा ख़तरा। अब इस दर्जल में से मुज़क्कर अलग करना। मुअल्लिमा, तालिबा और खाला, ये क्या हो गया, मुअन्नस हो गया। ये मुअल्लिमा मुअल्लिम का मुअन्नस होगा, मुअल्लिमा ये लेडीज़ हो गए, ये भी तालिबा भी लेडीज़, खाला भी लेडीज़ हो गए। तो यहाँ पर देखें मुज़क्कर अलग करना है, तो मुज़क्कर यहाँ पर शायर होगा। बहुत कुछ बच्चों ने तालिबा लिखा है जो कि बिल्कुल गलत है। तालिबा नहीं होगा बल्कि इसका आंसर डी शायर होगा। अब दर्जल में किस लफ्ज़ में साबका का इस्तेमाल हुआ। साबका के बारे में मैंने पढ़ा है कि वो अम्र जो पहले आए, जो पहले आया वो साबका कहलाएगा। साबका और लायका में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि कहाँ पर साबका होगा कहाँ पर लायका होगा, बस जल्दी से टिक मारने पर लग जाते हैं। ध्यान दिया करें, इसमें भी कुछ बच्चों ने गलत किया है, इसमें आपका तो नंबर कट जाएगा। साबका कहते हैं वो अम्र जो पहले आए। यहाँ पर देखें हम जमात, यहाँ मंद दान मंद यहाँ बाद में लगा, यहाँ हम जमात, ये साबका हो गया। अब दर्जल अल्फाज में जमा की निशानदी करना। जमा कौन सा है, शजर, कुर्सी ये वाहिद हो गया, मेज़ भी वाहिद है, तदाबीर जमा है। जिन अल्फाज के मानी एक हो उन्हें क्या कहते हैं, यानी हम मानी अल्फाज
ناقص بیکار ہو گیا، متضاد الٹا ہو گیا، بے معنی جس کے کوئی معنی نہ ہو، مترادف جو ہم معنی الفاظ ہوں جس کے معنی ایک ہوں، یا مترادف ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. اس میں آپ کو 4 نمبر مل جائیں گے. دیکھیں یہاں پر 4 نمبر محاورے کو دیے گئے ہیں کہ محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. 9 2 11 ہونا، چور چوری کر کے 9 2 11 ہو گیا. بھیس بدلنا، تم بھیس بدل کر ہمارے گھر گھس آئے. پھولا نہ سمانا، اس نے سارے سوالات کے جواب ٹھیک دیے اس لیے وہ پھولا نہ سمایا. ٹکا سا جواب دینا، تم تو ہمیشہ مجھے ٹکا سا جواب دے دیتے ہو. ٹھیک ہے. اس طرح سے کچھ بھی اپنا. چلیے اس طرح میں جو بھی آپ نے لکھا. اب یہاں دیکھیں کہ حصہ دال، یہ آپ کے بک سے کوشچن آنسر آئے گا. سب سے بڑھ کر اس بار کے کوشچن میں بچوں آپ دھیان دیں کہ کسی بھی کوشچن میں یہ نہیں دیا گیا ہے کہ ہاں اگر 3 ہے تو 2 آنسر دیں، 4 ہے تو 3 آنسر دیں. نہیں، بلکہ سارے سوالات کے جواب دینا لازمی ہے. ہر کوشچن میں دیکھیں 9 10 یا پھر 11 ہو، 3 کوشچن ہے تو یہاں تینوں کے کوشچن کے سوال کے جواب دینا لازمی ہے، ضروری ہے. اب یہ کوشچن کا آنسر 3 کوشچن ہے جو 2 نمبر کے ہیں. زمین کی عمر کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ تو بچوں یہ آپ جانتے ہیں، یہ آدمی کی کہانی چیپٹر سے لیا گیا ہے. امید ہے اس کا آنسر آپ نے لکھا ہوگا. اور دوسرا کوشچن ہے، لفافہ دیکھ کر پوسٹ ماسٹر کا کیا رد عمل رہا؟ لفافہ دیکھ کر پوسٹ ماسٹر کا یہ رد عمل رہا کہ اس نے لوگوں کو، اپنے اسٹاف کو اکٹھا کیا اور لنچوں کی مدد کرنے کا سوچا. سب کو اکٹھا کیا، جمع کیا اور چندے کی درخواست کی سبھی لوگوں سے. انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ آج کے دور میں انٹرنیٹ کے تو بہت سارے فائدے ہیں. کچھ بھی ہوتا ہے، بہت سارے. آج انٹرنیٹ کے بغیر تو کچھ بھی ناممکن، کچھ بھی ممکن نہیں ہے. ہر کام اس کے بغیر ادھورا رہتا ہے. تو انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آج ہمارے جو فاصلے تھے وہ کم ہو گئے ہیں. اب یہاں پر ہے، یہاں بھی دیکھیں کوشچن نمبر 10، یہ 2 نمبر کے. رضیہ نے میر آخر کا عہدہ کس کو دیا؟ حبشی غلام یاقوت کو دیا. سبق بے تکلفی کے مصنف کنہیا لال کپور. چڑیا خدا کی تسبیح کیسے کرتی؟ یہاں بھی دیکھیں 2 سوال دیے گئے، دونوں سوال کے جواب دینا لازمی ہے. چڑیا خدا کی تسبیح چہچہا کر کرتی ہے. کعبہ جانے سے غالب کو شرم کیوں آتی ہے؟ کعبہ جانے سے غالب کو شرم اس لیے آتی ہے کیونکہ وہ اپنی برائیوں کو یاد کرتا ہے کہ اس نے کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا، اس لیے خدا کے پاس کعبہ جانے سے غالب کو شرم آتی ہے. تو یہ بھی 2 نمبر کے تھے. بہت ایزی کوشچن پوچھا گیا بچوں. کہیں پر سے بھی آپ کو کچھ یہ نہیں لگے گا کہ ہاں یہ کوشچن نہیں بنے گا. سارے کوشچن بہت ایزی پوچھے گئے ہیں. اس بار کا کوشچن بہت اچھا ہے. ہاں بشرط یہ کہ جو بچے پڑھے ہوئے ہوں گے. اگر کوئی کوشچن ہم کو نہیں پڑھا رہے گا، ہم نہیں پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایسا لگے گا کہ اس بار کا کوشچن اچھا نہیں آیا. جب پڑھ لینے پر سارے کوشچن ایزی لگتے ہیں. اب یہاں پر 12 کوشچن میں دیکھیں درج ذیل شعر کس شاعر کا ہے؟ یہاں دیکھیں ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. یہاں پر دیکھیں قافیہ ردیف سے پتہ چل جاتا ہے. سب سے پہلے اگر غزل آپ کا پہلا شعر آپ نے پڑھا ہوگا، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، تو اس سے آپ سمجھ جائیں گے، ہے نا. یہ مرزا غالب کی غزل کا ہے. تو یہ اس شعر کا شاعر کون ہے؟ مرزا غالب. چلو یہ ساحر لدھیانوی کا اصل نام کیا ہے؟ ساحر لدھیانوی کا اصل نام عبدل ہے. اب اگلا کوشچن پوچھا گیا ہے، جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو. مندرجہ بالا شعر میں گلہری نے پہاڑ سے کیا کرنے کو کہا ہے؟ گلہری نے پہاڑ سے کیا کرنے کو کہا؟ چھالیا توڑنے کا. چھالیا سپاری یا پھر پیڑ کی چھال.
جسے کہتے ہیں. تو گلہری پہاڑ سے کہتی ہے کہ یہ پیڑ کی چھال ہی ذرا توڑ کر دکھا دے. لیکن یہاں خدا نے ہر سب کو اپنی اپنی صفت الگ الگ دی ہے. کسی کو بڑا بنایا ہے، کسی کو پیڑ پر چڑھنا سکھا دیا ہے نا. تو بچوں ایک کوشچن تو بہت اچھا آیا، بہت ایزی کوشچن ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ نے سارے کوشچن بہت اچھے سے سالو کیا ہوگا. خلاصہ بھی دیکھیں رضیہ سلطان پہ آیا، کوئی بھی نظم کا کوئی خلاصہ نہیں پوچھا گیا ہے اس میں. بس ایک شاعر کا ہے، ایک شاعر کا ہے، ایک مصنف کے بارے میں ہے، اور ایک رضیہ سلطان کا خلاصہ ہے. بہت ایزی کوشچن اس بار کا ہے، بہت اچھا کوشچن ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں نے پورے کوشچن کو حل کیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہیں پر آبجیکٹیو میں ایک آدھ غلط ہوا ہوگا. ویسے بچوں آپ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ نے اگر کوئی کوشچن غلط ہوا ہے، اور یہ بتائیں کہ آپ نے اسے کس پر لکھا ہے، کتنے کوشچن آپ نے سالو کیے ہیں، کتنا % آئے گا. اس کمنٹس میں آپ بچوں ضرور بتائیں مجھے. چلیں دعا کرتی ہوں کہ آپ کے مارکس فل آئیں، اچھے نمبر سے پاس ہوں، اور اگلے ایگزام کے لیے بھی اچھے سے تیاری کریں. ٹھیک ہے، چلیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے الوداع لیتی ہوں. اللہ حافظ.